السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب طرح کی تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی نایاب اور مجرب اور تیر بہدف باکمال بے نظیر عمل پیش کر رہا ہوں۔ اس کا تعویذ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ کون سے کھانے سے اس کی چال شروع ہوتی ہے، اس کے کیا فضائل ہیں۔ پیارے ناظرین، سورہ مزمل بڑی ہی باکمال صورت ہے۔ الحمدللہ بندہ ناچیز نے جب اس کا استعمال کیا، اللہ رب العزت نے غیب سے میری مدد فرمائی ہے۔ سورہ مزمل کا اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں تو پیارے ناظرین آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہیں جانے کی در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ بندہ ناچیز اس کا عامل بھی ہے۔ سورہ مزمل کا پورا مکمل طریقے سے میں نے 40 روز کا اس کا وظیفہ کیا ہے، 40 روز کا اس کا وظیفہ کیا ہے۔ الحمدللہ کئی سال سے یہ عمل میری زندگی میں ہے۔ اگر کوئی اس کا عامل بننا چاہتا ہے تو میری طرف سے اس کی اجازت اذن عام ہے، چاہے کوئی عورت ہو چاہے کوئی مرد ہو، ہر کسی کے لیے میری طرف سے اجازت اذن عام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک مسلمان باکمال عامل بنے، سچا عامل بنے، تاکہ اس کو کہیں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ پیارے ناظرین، میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں تو بس اپنی نیت کو سب سے پہلے آپ صاف کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ دن میں زیادہ سے زیادہ استغفار اور درود شریف کا ورد رکھیں۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ صوم صلات کی پابندی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ پیارے ناظرین، ایک ایک سنت پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دن بھر آپ اپنے کپڑوں سے خوشبو لگائے رکھیں۔ اگر خوشبو آپ کے کپڑوں سے نہیں ہوگی، آپ یوں ہی برے حال میں رہیں گے تو اس کے موکل آپ سے مانوس نہیں ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے موکل ہم سے بہت جلد مانوس ہو جائیں تو آپ دن بھر اپنے کپڑوں سے خوشبو معطر رکھیں، خوشبو کو ہرگز ختم نہ ہونے دیں۔ بڑی عطر کی شیشی آپ لا کر رکھ لیں۔ ہر 5 وقت کی نماز جب بھی آپ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جائیں، بس اسی وقت اپنے کپڑوں سے خوشبو لگا لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل بڑی تیزی سے کام کرتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے پیارے ناظرین، اول تو یہ ہے کہ بعد نماز عشاء 9 چندی جمعرات سے بعد نماز عشاء مصلی آپ بچھا لیں، قبلے کی طرف کو اپنا چہرہ کر لیں، باوضو ہو کر آپ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، آپ کو کوئی مشکل میں ڈالنے والی بات نہیں۔ میں اور لوگوں کی طرح جال میں نہیں پھنساتا، پتہ نہیں کیا کیا اناپ شناپ بک دیتے ہیں اور ان کے عمل بھی کام نہیں کرتے۔ لوگ پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہیں، پھر عاملین کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ کے پاس جاتے ہیں، دعا کر دیجئے، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو پیارے ناظرین، ایسے لوگوں کے چکر میں ہرگز نہ پھنسیں۔ جو کسی بھی صورت کا عامل ہو تو بس اسی سے اجازت لیجئے۔ اگر کوئی اجازت آپ کو دے دے تو اچھی بات ہے، پھر آپ عمل کر لیجئے۔ الحمدللہ آج میں جس کی اجازت دے رہا ہوں، میں الحمدللہ بندہ ناچیز اس کا عامل بھی ہے۔ کئی سال سے یہ عمل میری زندگی میں ہے۔ پیارے ناظرین، بعد نماز عشاء مصلی آپ بچھا لیجئے، قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر لیجئے، اپنے کپڑوں سے خوشبو بہت زیادہ لگا لیجئے، اگربتی بھی آپ اپنے کمرے میں سلگا لیجئے۔ تنہائی بہت ضروری ہے، آپ کے کمرے میں کوئی دوسرا آدمی نہ آئے، یہ بہت ضروری ہے۔ کمرے کے اندر اتنی خوشبو ہو کہ اس کے موکل آپ سے جلد مانوس ہو جائیں۔ وقت بھی روزانہ کا ایک ہی آپ کو مقرر کر لینا ہے، آپ کو جگہ بھی ایک ہی مقرر کر لینی ہے۔ آپ جگہ تبدیل نہ کریں، وقت بھی تبدیل نہ کریں۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ کسی مشکل میں آپ کو 1 2 4 یا 5 منٹ آپ لیٹ ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اگر آپ لیٹ ہوتے ہیں تو آپ کا عمل ختم ہو جائے گا۔ پابندی بہت ضروری ہے۔ پیارے ناظرین، آپ سورہ مزمل کو پڑھنا شروع کریں گے۔ اول تو یہ ہے کہ 11 مرتبہ آپ درود شریف، درود ابراہیم جو نماز میں ادا کی جاتی ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے،
اول 11 مرتبہ آپ کو وہی درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد بھی آخر میں آپ کو وہی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بیچ میں آپ کو 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ پیارے ناظرین، آپ اس کو قرآن شریف میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے حافظ ہیں، اس کو اچھی طرح پڑھنا جانتے ہیں تو پھر تو سونے پر سہاگا ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن پھر بھی میں حافظ سے بھی یہی کہنا چاہوں گا، بہت سے حافظ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت جلد الفاظ ادا کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں پیارے ناظرین، آپ اس کو جلدی نہ پڑھیں، تھوڑا ٹھہر کر پڑھیں، کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل کی 4 آیت میں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو ٹھہر کر پڑھیں تاکہ یہ آپ کے دلوں پہ اثر کرے۔ تو پیارے ناظرین، بس میں یہی ہدایت دینا چاہوں گا کہ آپ اس کو ٹھہر کر پڑھیں، بہت جلد اس کو نہ پڑھیں، یعنی اتنی بھی جلد نہ پڑھیں اور اتنی بھی ٹھہر کر نہ پڑھیں کہ آپ لیٹ ہو جائیں، لیکن پھر بھی ایک الفاظ الگ سمجھ میں آ رہا ہو، اس طریقے سے آپ کو جیسے قرات کی جاتی ہے آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ آپ سورہ مزمل پڑھیں انشاءاللہ، اور پھر آپ اس کا کمال دیکھیں۔ 40 روز تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے، 7 روز کے بعد یا 11 روز کے بعد یا پھر 3 دن کے بعد ہی اس کے موکل آپ کے خواب میں ضرور آئیں گے انشاءاللہ، میرا یقین ہے۔ جس طریقے سے مجھے اس کی بشارت دی گئی ہے خواب میں، اسی طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، آخری وقت میں اس کے موکل آپ کو ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کریں گے تاکہ عمل کو چھوڑ دیں، تو ہرگز آپ ڈرنا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، صرف یہ خواب اور خیال کی بات ہوتی ہیں، جیسے کہ اسکرین پر کچھ چل رہا ہو، بس جیسے ہی ہم موبائل کو یا اسکرین کو بند کر دیتے ہیں وہ سب چیز غائب ہو جاتی ہے، اس کو بھی اسی طرح سمجھیں۔ لیکن ہاں، اگر ڈر گئے تو پھر آپ کی خیر نہیں، دھیان رکھنے کی یہ بہت ضروری بات ہے۔ مجھ سے اجازت لینا بہت ضروری ہے، آپ کامنٹ میں ایک بار بھی لکھیں گے مجھے اجازت کی ضرورت ہے انشاءاللہ، آپ یقین جانیے میں دیر نہیں کروں گا، بس اپنا نام ضرور لکھنا ہے تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ یہ عمل اس آدمی کے لیے، اس شخص کے لیے کامیاب رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اگر عمل مجھے آگے سے اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو اجازت دے دیجئے تو میں دے دوں گا، اگر نہیں اجازت ملتی تو ہرگز میں بھی آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت ہر کسی کو کامیابی نہیں دیتا اور کسی کو بس یوں ہی کامیاب کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ محنت کیجئے، آپ کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ نقش لکھنے کا یہ طریقہ ہے، جب آپ نقش کو لکھ لیں گے مکمل طریقے سے تو روز آنا آپ اس نقش کو اپنے سامنے اس طریقے سے رکھ لیں، نکال کر چاندی کی ڈبی میں آپ کو یہ نقش رکھنا ہے۔ پھر جب آپ عمل کو پڑھیں گے تو عمل کو پڑھتے وقت یہ نقش اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جب آخری دن آپ کا ہو جائے گا، یعنی آپ کا 40واں روز پورا ہو جائے گا، اس وقت اس کے اوپر دم کر دیں اور اس کو پھر چاندی کی ڈبی میں پیک کر کے آپ اس کو باحفاظت اپنے پاس رکھ لیں۔ انشاءاللہ ہر دل عزیز ہوگا، آپ جس طرف سے نکل جائیں گے ہر انسان آپ سے محبت کی نظر سے دیکھے گا۔ انشاءاللہ جس طرف کو بھی آپ نکل جائیں گے ہر دل عزیز ہوتا چلا جائے گا، دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، آپ کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے گا، ہر کوئی آپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا۔ یہ بہت ہی باکمال اور بے نظیر عمل ہے پیارے ناظرین۔ اگر آپ اس کو جادو، جنات، بھوت پریت، ارواح خبیثہ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں اس کا طریقہ سمجھا دوں گا، آپ پہلے اس کا عمل کر لیجئے انشاءاللہ۔ جادو اور جنات کی کاٹ کرنے میں بڑی تیزی سے یہ کام کرتا ہے۔ بس 7 مرتبہ آپ پانی اور تیل کے اوپر دم کر کے جب آپ عامل بن جائیں گے، پانی اور تیل کے اوپر 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے دم کر دیجئے اور کسی مریض کو دے دیجئے انشاءاللہ۔ میں گھنٹوں میں نہیں کہتا، منٹوں میں، سیکنڈوں میں آرام لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو غیب سے مدد آئے گی۔ ایک تعویذ یہی لکھ کر آپ مریض کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آدمی آئے جس کا روزگار بند ہو چکا ہو، ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیر لیا ہو،
پھر آپ یہی ایک تعویذ لکھ کر جب آپ عامل بن جائیں گے، یہ تعویذ لکھ کر اس کے اوپر ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے دم کر دیجئے اور آپ اس شخص کو دے دیجئے جس کا کاروبار بند ہو چکا ہو، چوپٹ ہو گیا ہو، چلنے کا نام نہیں لے رہا ہو، بریک لگ گیا ہو، انشاءاللہ اگلے ہی روز سے بڑی تیزی سے کاروبار کھل جائے گا۔ ایک تعویذ لکھ کر پانی میں ڈال دیجئے، جس کاروبار میں آپ برکت چاہتے ہیں انشاءاللہ اس پر پانی کا چھنٹا لگائیے، کاروبار میں برکتیں ہونی شروع ہو جائیں گی، جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اگر کسی نے بندش لگائی ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ہر جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ 15 سال سے تقریباً یہ میرا معمول میں ہے۔ پیارے ناظرین، اس نقش کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ 22,818 22,819 22,820 22,821 22,822 22,823 22,824 22,825 22,826 یہ نقش آپ کا مکمل طریقے سے لکھا جا چکا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں تو زعفران سے لکھنے کی کوشش کریں، وہ مجبوری کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن آپ اگر اس کو استعمال میں لانا چاہیں اور اس کے عامل بننا چاہیں تو بس انشاءاللہ تیر بہدف کام کرے گا۔ زعفران سے لکھنے کی کوشش کریں۔ اگر زعفران آپ کے پاس موجود نہیں ہے، میسر نہیں ہے، کسی وجہ سے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے کی قلت ہے، مجبوری ہے، تو پھر آپ ریڈ کلر کے اسکیچ پین سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ آپ زعفران سے لکھیں، انشاءاللہ اس کے اندر تاثیر بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ باکمال بے نظیر یہ عمل ہے۔ پیارے ناظرین، اب میں چلتا ہوں، جانے کی دیجئے اجازت۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک عمل کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بیل آئیکن کا بٹن دبا کر پریس ضرور کر لینا۔ بہت سے حضرات ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ حضرت آپ جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچتی۔ اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے، اس میں آپ کی ہی خطا ہے، کیونکہ آپ بیل آئیکن کا بٹن دبا کر پریس نہیں کرتے، بس آپ یوں ہی سبسکرائب کر لیتے ہیں۔ جب تک آپ آل پر کلک نہیں کریں گے، گھنٹی کے اوپر کلک نہیں کریں گے، تب تک آپ صحیح طریقے سے سبسکرائبر نہیں بنیں گے۔ تو پیارے ناظرین، اب میں چلتا ہوں، جانے کی دیجئے اجازت۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے میرے ہر ایک بتائے ہوئے عمل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔